ایسی کڑاکے کی سردیوں میں گھر بار چھوڑ کر ان میدانوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ کافی دور تک میں دیکھتا آیا کہ صحیح سے گاڑی کے گزرنے کا بھی راستہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے ساتھ چلنے والوں سے پوچھا کیا لوگ آئے بھی ہیں جلسے میں؟ کس انداز سے کس راستے سے لے کے جایا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا تھا آپ اندر آ کر کے دیکھیں۔ بعد میں پتہ چلا ہے لوگ ہی نہیں آئے، پوری دنیا یہاں موجود ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کی نہیں جاتی، اللہ کراتا ہے۔ اور کوئی اپنی طاقت سے اپنی من سے یہاں آتا نہیں ہے، بلایا جاتا ہے۔ اور یہی تو بات ہے کہ ایسے ویران میدانوں میں جہاں دور دور تک صبح اٹھ کر کے دیکھیں تو کوئی آبادی نہ نظر آئے، لیکن رات کا منظر یہ بتاتا ہے، رات کا یہ منظر بتاتا ہے وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے۔ یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ ہوا کا موسم بتا رہا ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں۔ سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اس رات میں یہاں پر جوانوں کا، بوڑھوں کا، بچوں کا جمع ہونا اور اتنی تعداد میں عورتوں کا آنا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ میں پورنیا اس لیے بھی آپ کے یہاں آیا، مجھے خبر کی گئی تھی کہ یہاں کا گھر گھر ایسا تھا، جب میں قید کی حالت میں تھا تو دعاؤں میں مصروف تھا۔ مسجدوں سے آوازیں آتی تھی، عورتیں وہ تھیں جو روزے میں تھیں، منتیں کی ہوئی تھی۔ میرے عزیزوں، یہ حق بنتا ہے میں تو پیدل چل کر کے آؤں آپ کے پاس۔ آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے جو آج اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے مجھے اسی طرح سے رکھا ہے۔ ظالموں نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ اس کا گلا دبا دیا گیا ہے، محمد عربی کے شعر کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا۔ عزیزان گرامی وقار، حالات آئیں گے اور اس طرح کی اور بھی باتیں آتی جائیں گی۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں، دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جذبہ دینے کے لیے میں ممبئی سے چل کر بنگال کی سرزمین پر آیا ہوں، تو کیا یہ پورے راستے پر صرف تنے تنہا میری ایک ہی آواز ہے؟ نہیں، یہ آواز اگر دبا دی گئی، ختم کر دی گئی تو کوئی فکر کی بات نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں۔ ہم تو یہ سنتے آ رہے ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم جائیں گے، ہماری جگہ اور 10 کھڑے ہو جائیں گے۔ تم ایک چراغ بجھاؤ گے، رب تعالیٰ 70 چراغ اور روشن فرمائے گا۔ آپ کے گھر سے سلمان پیدا ہوگا، ہر گھر سے، ہر علاقے سے کوئی خادم حسین پیدا ہوگا۔ یہ دین کا نظام ہے، دین کا نظام ہے۔ اور جو عزتیں ملتی ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کی خاطر ملتی ہیں۔ خیر، میں قرآن عظیم کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے ہی کامیاب۔ مومنوں کے متعلق فرمایا گیا ایمان والے کامیاب ہو چکے۔ قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ کامیاب ہوں گے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو چکے، ایمان والے کامیاب ہو چکے۔ بس اتنے ہی جملے پر اگر آپ توجہ دے دیں تو دنیا جس طرف تمہیں کامیابی کا نعرہ دے کر بلا رہی ہے اس طرف تمہاری نگاہیں بھی نہیں اٹھیں گی۔ رب تمہارا فرما رہا ہے ایمان والے کامیاب ہیں، اور تمہیں فخر ہونا چاہیے۔ تمہارے پاس ایمان کی دولت جب تک ہے اس بات پر فخر کرتے رہو، اگرچہ رہنے کو چھت نہیں مگر مولا نے ایمان دیا ہے، اگرچہ پہننے کو کپڑے ڈھنگ کے نہیں ہیں لیکن اللہ نے ایمان دیا ہے، اس لیے کہ ایمان کی دولت ہی وہ ہے جو صحرا سے نکل کر کے روما کے تخت کو پلٹ دیا گیا تھا۔ آپ کو پتا ہے وہ 313 نہتے صحابہ جن کے پیروں میں چپل نہیں، پیبند لگے کپڑے ہیں، ایک کھجور کی گٹلی پر 10 لوگ فاقہ کر لیتے تھے، لیکن جب وہ نکلتے تھے تو کیسر و کسرا بھی کانپتے تھے۔ وہ ایمان کی دولت تھی جو حکومتیں سرنگو ہوتے چلی گئی ان کے سامنے۔ آج بھی ڈر ہے تو تمہاری ٹوپیوں سے نہیں، قوم کو ڈر ہے تو وہ داڑیوں سے نہیں، صرف اور صرف تمہاری شکلوں سے نہیں، جس دنیا کو ڈر ہے وہ تمہارے اندر موجود ایمان کی دولت سے۔
آپ کو پتا ہے، ویسے میں آپ کو بتاؤں، چہرے دکھنے والے سفید لباس کے اونچے پاجامے اور لمبے کرتے بہت ساری تعداد میں دکھتے ہیں، لیکن ان سے کسی کو خوف ہی نہیں ہے، ڈر ہی نہیں ہے۔ اسرائیل جیسا ملک بھی کہتا ہے اس جماعت سے ہم کو کوئی ضرر نہیں، یہ چلے میں جائے، چٹی میں جائے، کہیں پر بھی جائے، لوٹے لے کر جائے، کہیں پر بھی جائے، یہ اس جماعت سے ان کو کوئی ڈر نہیں، بے ضرر جماعت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ڈر کس سے ہے پھر؟ ڈر اگر ویل چیئر پر بیٹھا ہوا ایک خادم حسین لبیک کہتا ہے، یورپ کو ڈر ہے، امریکہ کو ڈر ہے، یہاں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یورپ کی دھرتی ہلتی ہے، پیروں سے معذور ویل چیئر پر بیٹھ کر کے بھی اگر کوئی لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے تو ڈر اس بات کا ہے کہ ایمان ہے اس کے سینے میں، اور یہ ایمان ایسا ہے کہ میں نے شروع میں ہی یہ جملہ کہا ہے کہ ایک بار اگر یہ قوم کھڑی ہو گئی تو اسے بٹھانا مشکل ہو جاتا، ایک بار اگر یہ ہوش میں آ گئی تو اچھوں کے ہوش اڑا دیتی ہے۔ اسی لیے دنیا نے تم پر کروڑوں ڈالر خرچہ کیے کہ ان کو نشہ میں مدہوش رکھو۔ ہر مسلمان محلہ نشہ سے جوجھ رہا ہے، ہر علاقہ جہاں پر ہم جا کر دیکھتے ہیں سب سے بڑی شکایت لوگوں کی ہے ہمارے بچے نشہ میں ایڈکٹ ہو چکے، چرس، گانجا، افیون، کوکین، ہیروئن، پتہ نہیں کیا کیا آ گئی ہمارے محلوں میں۔ دنیا دیدہ و دانستہ تمہارے محلوں تک یہ پہنچائی ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف مسلمان دل دادا ہو گئے؟ ارے بڑی بڑی طاقتیں پیچھے لگی ہوئی ہیں، اس کے سزائیں 20-20 سال کی رکھی گئی ہیں، اس کے باوجود پورا کا پورا علاقہ کیسے ڈوب جاتا ہے نشہ میں۔ آپ کو پتا ہے اس کے پیچھے بڑی طاقتیں محنت کرتی ہیں کہ نشہ بیچنے والا ان کا ہو، لینے والا ان کا ہو، کرنے والا بھی ان کا ہو، تباہ گھر ان کے ہو۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جب جب ہوش میں آئیں گے، جب ہوش میں آئیں گے، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بار ہوش میں آ گیا تو صلاح الدین نکل جاتا ہے، ہوش میں آیا تو شہاب الدین نکل جاتا ہے، ہوش میں آیا تو اورنگزیب آ جاتا ہے۔ دنیا کو پتا ہے، اسی لیے اسے مدہوش رکھو، اسے نشہ میں رکھو، اسے آوارگی میں رکھو۔ آوارگی کرنے کے لیے تمہیں اتنے سامان مہیا کر دیے جائیں گے، اتنے سامان اتنی آسانی سے۔ کیوں بھائی تمہارے ہاتھ میں انٹرنیٹ دھڑا دھڑ مفت دیا جاتا ہے، کیوں تمہیں ایڈکٹ بنانے کے لیے تو کہ رات کے 2 بج رہے ہوں کہ 4 بج رہے ہوں ہمارا بچہ پب جی کھیلتا رہ جائے، اس کی ماں پکارتی رہ جائے، وہ گیم میں مصروف رہے، اس کے دن کے 18 گھنٹے فیس بک اور انسٹا سرچ کرنے میں لگ جائیں، باقی یہ کچھ نہ کر سکے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں چرس گانجا ہی یہ نشہ نہیں ہے؟ انٹرنیٹ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا نشہ ہے۔ جب یہ کسی سے نکال لیا جائے تو اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں۔ تمہیں نشے میں مدہوش رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے اس کو نشہ میں رکھو۔ پورے عربوں کو بھی انہوں نے نشہ میں رکھا، پورے عرب کو۔ لیکن میرے عزیزوں، مجھے فخر ہے اس بات کا کہ نشہ میں آدمی جتنا بھی آ جائے، نشہ میں جتنا بھی آ جائے، اگر آدمی بے ہوش ہوتا ہے نا، اس کو چونٹی کاٹو، اس کو کینچی مارو، اس کو بلیڈ مارو تو اس کے ہاتھ پیر نہیں ہلتے، پورا اگر سن ہو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ لیکن اگر ہوش میں ہے تو تھوڑی سی چونٹی کاٹو تو پھڑک اٹھتا ہے اور تڑپنے لگ جاتا ہے، اس کو تھوڑی سی سوئی چبا دو اچھل جائے گا۔ ہوش میں ہو تو دنیا جب کبھی اس قوم مسلم کو بے ہوش کرتی ہے تو آزما کے دیکھتی ہے ایک بار کہ پورا بے ہوش ہوئے کہ نہیں ہوئے، اور آزمانے کا طریقہ ان کا یہ ہے کہ تمہیں چاقو چوری مار کر کے نہیں دیکھا جاتا، ایک بار رسول اللہ کی گستاخی کر کے دیکھی جاتی ہے، کسی ظالم کتے کو کھڑا کیا جاتا ہے بھونکنے کے لیے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھونکو، اس کو فنڈنگ کی جاتی ہے، اس کو حکومت کی پہرے داری دی جاتی ہے، سب کچھ، اور وہ بھونکتا ہے کہیں بیٹھ کر کے، اور پھر دیکھا جاتا ہے امت محمدیہ کو کہ یہ پوری بے ہوش ہوئی کہ نہیں ہوئی، پوری بے ہوش ہو گئی یا نہیں ہوئی، یہ آزمانے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے ہر دور میں۔ عربوں کو انہوں نے دیکھا بے ہوش ہو گئے، یہ کہیں کچھ کرنے والے نہیں، اس لیے ان کے سروں پر آ کر بیٹھ گئے۔ لیکن فخر ہے مجھے غریب نواز کے اس ہندوستان میں، یہاں پر بھی نشہ میں سالوں سے ہمیں مدہوش کیا گیا، اور
फिर यहाँ पर भी चेक करने के लिए कुछ पाखंडियों को खड़ा किया गया और गुस्ताखान रसूल को खड़ा किया गया भौंको मोहम्मद अरबी की शान में। लेकिन कसम खुदा की मैंने देखा हिंदुस्तान के मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब तक कोई खित्ता ऐसा नहीं जो हुजूर की गुस्ताखी पर सोया हुआ हो। हर मोहल्ले का बच्चा खड़ा हुआ और इन कुत्तों को बताया आज भी गैरत मौजूद है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और दुनिया को कैसे पता चला कि ये होश में है? यही रात के 3 बजे का मजमा जब कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह, दुनिया को अच्छी तरह समझ में आया कि ये पूरे बेहोश नहीं हुए। और अल्लाह का करम है, ईमान जब तक तुम्हारा सलामत होगा तुम बेहोश नहीं होंगे, बेहोश नहीं होंगे। और इसी ईमान की बात मैं कर रहा हूं, चाहे जितने भी तुम्हारे अंदर खराबियां लाकर डाल दी जाएं, लेकिन इश्क़ मुस्तफा मौजूद हो तो ये बुराइयां तुम्हें बेहोश नहीं करेंगी। हाँ, इसीलिए मैं एक जुमला कहता हूं, हमारा बच्चा आज गुनहगार तो हो जाता है लेकिन मेरे मुस्तफा का गद्दार नहीं होता। गुनहगार होना और है, गद्दार होना और है। नामों से मुस्तफा पर बात आए तो ये सब अपने घरों से निकल जाते हैं। नामों से मुस्तफा पर बात आए तो फिर ये नहीं देखते कि मेरे लिए आसपास क्या मामलात हैं। यही ईमान की अलामत है जो आज मौजूद है। अभी मैं अगर आपसे कहूं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नाम लिया मेरे नबी का, तुमने अंगूठे चूमे और लगाए क्यों? अपने लबों से अंगूठा चूमा और आंखों से लगाया। मैंने कहा तो नहीं किसी को, मैं नाम लेता हूं आपके हाथ खुद ब खुद उठते हैं। नाम नहीं असर है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नाम जब लिया जाता है और गौर से देखना ये सिर्फ सुन्नियों के हाथ उठते हैं, अंगूठे सबके नहीं उठते, सुन्नियों के उठते हैं। वो चाहे किसी भी हालत में बैठा हो, अरे पान खा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, नाम आया तो अंगूठों को बोसा लिया और फिर आंखों से लगाया। ये इस बात की अलामत है तुम्हें चूमने के लिए ऑर्डर देने की जरूरत नहीं, अंदर जो मौजूद इश्क है वो बेइख्तियार अंगूठे उठा देता। अंदर जो मोहब्बत है वो अलामत में बता रहा हूं, अलामत में बता रहा हूं। कौन कहता है ये मरी हुई कौम है? कौन कहता है हमारी इस कौम को बोल 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 करके नर्वस कर दिया गया कि मरी हुई कौम है, बिखरी हुई कौम है, टूटी हुई कौम है? अरे मैं इसलिए आता भी हूं, अगर मरी हुई, टूटी हुई, बिखरी हुई कौम है तो हमारा ही नाम पूरे इलेक्शन में चलता क्यों है? क्या बात, सारे मुद्दे तो हमारे हैं और दज्जाली मीडिया को हमारे बगैर तो दुकान भी नहीं चल सकती, हमारे नाम के बगैर तो दुकान भी नहीं चलती। 24 घंटे में आप देखो किसी को भी खोलो, अरे वहां दाढ़ी तो दिखी जाए, टॉपिक तो कोई टोपी दिखी जाए, किसी का बुर्का दिख जाए, कभी मस्जिद के मीनार और मिंबर, कुरान की आयतें, कुल मिला करके गर्म करने के लिए। बल्कि हद तो ये है किसी चलते फिरते नेता को जो कोई पूछना ही नहीं, फेम लेना है, मशहूर होना है तो उसे हमारे खिलाफ भौंकना पड़ता है, हमें गालियां देनी पड़ती हैं। इस्लाम को, कुरान को जब भौंकता है तो मशहूर होने की कोशिश करता है। मैं सोचता हूं अरे तेरे पास कुछ था नहीं जो बोल के मशहूर होता, तुझे मशहूर होने के लिए भी मेरे दीन का सहारा लेना पड़ता है। हुजूर की जात पर भोगता है और विलन बनने की कोशिश करता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, उस फेम में और इस फेम में बड़ा फर्क है। गाली देकर मशहूर होने वाला और तारीफ करके मशहूर होने वाला, दोनों में बड़ा फर्क है। गाली देने वाला एक बार देगा, जिंदगी भर छुप छुप करके घूमना पड़ेगा, और तारीफ करने वाला कहीं छुप के बैठता ही नहीं, बल्कि उसकी तारीफ 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 तारीफ। हमने देखा है, तारीफ करो मुस्तफा की और उसके बाद छुपने का मौका ही नहीं मिलता। हम देखते हैं ना हमारी रात है और हमारा दिन बचा है, सब दे दिया और जहां गए हजारों के मजमे में तन्हा गए। वजह क्या है? फर्क है, यही फर्क है। आज
سے میں کہتا ہوں جو ایمان کی دولت تمہارے پاس باقی ہے اس کو میں بتانا چاہتا ہوں. مرے نہیں ہو باقی ہو تبھی تو ذکر چل رہا ہے. ہمارا وجود ہے تبھی تو ہم گنائے جا رہے ہیں. اور وہ بھی چھوٹے موٹے لوگ تھوڑی نہ ہم کو گن رہے ہیں, بڑے بڑے لوگ گن رہے ہیں, بڑے بڑے لوگ ان کو شمار کرتے ہیں. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ بہت چھوٹے سے بچے بنگال کے آئے ہیں تو جگہ ان کے ساتھ مار پیٹ ان کو بھگانے کی کوششیں کئی علاقوں میں دکھتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ بہاری ہونا یا بنگالی ہونا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ اس کا مسلمان ہونا ہے. لوگوں کو یہ تکلیف کہ یہ مسلمان ہے اس کو رہنے نہ دیا جائے. یہ سارے معاملات تمہیں جگانے کے لیے ہیں. دنیا یہ بتا رہی ہے کہ آج بھی ہم تم کو شیر ہی سمجھتے ہیں. ڈر کس سے لگتا ہے؟ ہاں, کتوں کو ہمیشہ شیر سے ڈر لگتا ہے. بتایا جاتا ہے آج بھی ہم ڈرو مت, ہماری تقریر میں گھوم پھر کے کتا آ ہی جاتا ہے. میرے عزیزوں, آپ کو جو ڈرا رہا ہے یہ کہہ کر کے بکھری ہوئی ٹوٹی ہوئی قوم ہے, ان کی طرف توجہ مت کرو. آپ کے پاس جو چیز ہے اسے اچھی طرح سے معلوم ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مر مٹنے کا جذبہ جب تک تمہارے اندر سلامت رہے گا, جب تک باقی رہے گا, خدا کی قسم کبھی تمہیں روئے زمین سے پوری طرح مٹایا نہیں جا سکے گا, کبھی نہیں. ہاں, ایک بات ہے, اس قوم کو مٹنا ہی چاہیے جو اپنے نبی کی عزت کے لیے سیریس نہیں, جو حساس نہیں. اس قوم کو تو جانا ہی چاہیے, چاہے وہ عالم کے لباس میں ہو, مفتی کے لباس میں ہو, پیر کے لباس میں ہو. جو اپنے نبی کی عزت کے لیے حساس نہیں, اسے اس زمین پہ جینے کا حق کیا ہے؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ سے پوچھا گیا حضور پاک کی شان میں گستاخیاں ہونے لگے, گالیاں دی جانے لگے اور امت خاموش بیٹھے رہے تو کیا ہوگا؟ امام مالک فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں ان قریب زمین پھٹ جانی چاہیے اور اس امت کو دھس جانا چاہیے. اس کو کیا جینے گا؟ ہاں, جو حساس ہے آج بھی حساس ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب کو میری طرح سے جو میں بول رہا ہوں سب کو یہی کرنا چاہیے, سب کے اپنے اپنے منصب ہیں. ہر امام دفاع کرتا ہے ناموس رسالت کا. یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ سب خاموش ہیں, ان کو جہاں موقع ملا, جیسا موقع ملا, عظمت رسالت کا دفاع یہ کرتے ہیں. میں سب پیروں کی بات نہیں کر رہا, سب علماء کی بات نہیں کر رہا. یہ ایک سال نہیں 10 سال مسلح سنبھال کر قوم کے دلوں میں جو عظمت مصطفیٰ ڈالتے رہتے ہیں, حساس بناتے ہیں, یہ بھی تو دفاع ناموس رسالت ہے. اور یہ جب تک کرتے رہیں گے اور آپ جب تک بیدار رہیں گے, اللہ کی قسم پوری طرح سے روئے زمین سے نہیں مٹایا جا سکتا. یہ تاریخ کی سچائیاں ہیں, تاریخ کی سچائیاں میں دیکھ رہا ہوں. بدر ہو گئی, احد ہو گئی, خندق ہو گئی, خیبر ہو گئی, کتنی جنگیں ہو گئی, اور طاقتیں ایسی کہ ایک بار صلاح الدین سے 12,000 کا لشکر لے کر کے آیا اور مقابل میں 4 لاکھ سلیمی تھے. 12,000 کا مقابلہ 4 لاکھ سے کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی صلاح الدین کے جوانوں نے لڑائی لڑی, اور تاریخ لکھنے والے جو آج بھی موجود ہیں, مورخ و انگریز ہیں, وہ لکھتے ہیں 12,000 کی فوج نے 4 لاکھ کے تتر بتر کر دیے تھے. تاریخ میں موجود ہے. وجہ یہ ہے کہ صلاح الدین نے زنانہ لوگوں کو جمع نہیں کیا تھا, عاشقان مصطفیٰ کو جمع کیا. یہ بات یا رسول اللہ, ماشاءاللہ. ایمان ہو تو کامیابی ہے, ایمان نہیں ہے تو ہر جگہ سودے بازی کرتا ہے. ایمان نہ ہو تو آدمی کہاں سودے بازی کرتا ہے. آپ کو پتا ہے میں کبھی کبھار سخت جملے بولتا ہوں کچھ لوگوں کو جو سیاست میں چلے گئے, پالیٹکس میں چلے گئے, ان کو برے لگتے ہیں. لیکن جنہوں نے اپنا دین دھرم سب بیچ دیا, اب تمہیں برا کیا لگنا ہے؟ برا کیا لگنا ہے؟ وہ کہاں نہیں سمجھوتا کر جاتا جس کا ایمان ہے.
ارے وہ بیوی میں بھی، ماں میں بھی، بیٹی میں بھی سمجھوتا کر سکتا ہے۔ ایمان نہ ہو تو دین کا سمجھوتا سب کر لیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، کچھ ان لوگوں کو میرے 18 سے 22 دن تک اس راستے میں گزرے تھے انویسٹیگیشن کے دوران، ہم نے دیکھا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جن سے یہ لوگ رابطہ کرتے ہیں انویسٹیگیشن آفیسرز، اور پوچھتے ہیں، بعد میں پتا چلتا ہے ارے یہ تو بڑے پیر مغاں ہیں جن سے پوچھ رہے ہیں، یہ تو پیر صاحب ہے، اور ایسا سمجھوتا کیے ہوئے کہ اپنے قوم کی مخبری کر رہا ہے، قوم کے اندر کی باریک باتوں کو یہاں لا کر کے بتاتا ہے۔ آنکھیں پھٹی رہے گی، ہم پہلے ہی نہیں جانتے تھے۔ ایمان نہ ہو تو آدمی ہر چیز کا سودا کرتا ہے، اللہ اللہ، اور ایمان ہو تو بال کا بھی سودا نہیں کرتا۔ ایمان ہو تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور عزت تو بہت دور کی بات ہے، آپ کے منہ مبارک کے لیے جان بھی قربان کر سکتا ہے۔ ایمان ہو، باقی ایمان نہ ہو تو مسجدوں کے سودے کرنے والے دیکھے ہم نے، خانقاہوں کے سودے کرنے والے دیکھے ہم نے، کتابوں کے سودے کرنے والے دیکھے ہم نے۔ کچھ تو وہ بھی آئے جو یہ کہنے لگے، کچھ وہ حدیثیں چھپا دی جائیں، کچھ وہ آیتیں قرآن کی چھپا دی جائیں جس میں جہاد کا ذکر ملتا ہے۔ کون سی سودے بازی کر رہے ہو؟ ایمان غیرت ہو گیا، ایمان چلا گیا۔ ان کو یہ چاہیے کہ دوسروں کو راضی کرنے کے لیے آیتیں چھپا دو، حدیثیں چھپا دو، اور چھپا نہیں سکتے تو کم از کم اس ٹاپک پہ مت بولو۔ یہ بھی ہمارے پاس آئے، یہ بھی ہمارے پاس آئے۔ میں ان سے کہتا ہوں، ان آیتوں کو نکال دو گے یا ان حدیثوں کو نکال دو گے، مطلب نہیں سمجھتے ہو تم ہمارے نبی کی آدھی سیرت ختم کرنا چاہتے ہو۔ کیسے بتاؤ گے کہ نبی بدر میں کیا کرنے گئے تھے؟ کیسے بتاؤ گے کہ نبی احد میں کیا کرنے گئے تھے؟ کیسے بتاؤ گے کہ رسول اللہ خیبر میں کیوں گئے تھے؟ تمہیں بتانا پڑے گا، اور تم جس کی رضا کے لیے یہ چھپانا چاہ رہے ہو، ایک بات کان کھول کے سن لو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے، کبھی نہیں راضی ہوں گے۔ تم جس کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بدلنا چاہ رہے ہو، آخر وقت آ ہی جاتا ہے۔ دیکھا نہیں، چند سالوں پہلے لکھنؤ سے ایک رافضی کتا نکلا تھا، نام بھی بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا، سب کچھ کر لیا۔ دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، بچے چھوٹے وہ نہیں جانتے، ہاں جاننا بھی نہیں چاہیے، جو کیڑے آئے موسم میں چھلے ہوئے پھر جاننا بھی نہیں چاہیے، لیکن جو لوگ جانتے ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں، 6 مہینے 8 مہینے کے بعد ہوا کیا؟ ارے دین بھی بدل لیا تھا، دھرم بھی بدل لیا تھا، نام بھی بدل لیا تھا، کپڑے بھی بدل لیا تھا، سب ہو گیا تھا، بعد میں پتا چلا وہاں سے بھی لات مار کے نکال دیا گیا۔ ارے وہ قوم دوسری کاسٹ کو نہیں قبول کرتی، تجھے کہاں سے لے لے گی؟ کہاں سے تجھے قبول کر لیتی؟ نکال دیا گیا۔ ایک اعلیٰ حضرت کا پیغام سن کر کے جاؤ، اس وقت بہت شدت سے یاد آتی بات اعلیٰ حضرت کی۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، یا رسول اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ دیکھا ہے زندگی میں، جو اس دربار کو چھوڑا ہے وہ ذلیلوں کے ساتھ ہی رہا ہے، اور دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ بننا ہو تو ایک بنو۔ اے مسلمانوں، آپ سے میں کہتا ہوں، اللہ کی بات پر یقین ہے یا نہیں؟ تم قرآن پر ایمان رکھتے ہو؟ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ ایمان والے کامیاب ہو چکے۔ ایمان والوں کی علامت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہوئے ہیں جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو علامت کہاں ہے اس کی ایمان؟ نماز سے ہی غافل ہے تو گڑ گڑائے گا کہاں؟ آ جاؤ مسجدوں کو آباد کرو، ان کی ویرانیاں تمہارے دل کی ویرانیاں ہیں، مسجدوں کا خالی پن تمہاری عزتیں برباد کر دے گی، ان کی صفوں کو بھرنے کے بعد تمہارا ایمان جگمگاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ ایمان والے کامیاب ہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ ایمان والے کامیاب ہیں، اور جو بے حیائی سے چہرہ پھیر لیتے ہیں وہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ آج نوجوان طبقے کو میں دیکھتا ہوں، کیا تمہارے پاس ایمان ہے، عشق رسول ہے، حضور سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، پھر یہ علامتیں کہاں ہیں؟
تمہاری نماز کہاں، تمہاری زکوٰۃ کہاں ہے، تمہاری مسجدیں بے عبادت کیوں ہو گئی؟ توجہ کی ضرورت ہے. مسجدیں یوں ہی نہیں شہید ہوتی. جب خالی تم کر جاتے ہو تو دوسروں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھنے لگتی ہیں. فجر میں اگر تمہارے جمعہ کا ماحول ہونے لگ جائے، قسم خدا کی کوئی ایک بھی تمہاری مسجد کی طرف آنکھ اٹھا کے دکھاتا کبھی دکھا دے. تم نے اپنے عبادت خانوں کو ویران کیا. اور قرآن یہ کہتا ہے ایمان والے کامیاب ہیں. اللہ کی ذات پر یقین رکھو، اللہ کی ذات پر. اور اسی لیے مسجد سے صبح سے لے کر رات تک 5 بار مؤذن پکارتا ہے، جس میں 10 بار یہ کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. پہلے مؤذن کیا پکارتا ہے؟ حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ اور کامیابی کی طرف آؤ. نماز کی طرف آنے والا ہی کامیاب ہے. 10 بار دن میں بولا جاتا ہے. اور پھر یہ پرچے لے کر کے گھوم رہا ہے. کس کے پاس؟ کامیابی دلا دو نیتا جی کے پاس، سیٹھوں کے پاس، کمپنیوں کے پاس، کہ کوئی اچھی جاب لگ جائے میں کامیاب ہو جاؤں. ارے تم نے کامیابی کا معیار کیا سمجھ رکھا ہے؟ گاڑی، بنگلہ اور گھر، یہ ساری چیزیں کامیابی کا معیار ہے؟ نہیں. کامیابی کا یہ معیار ہوتا تو دنیا ابو جہل سے ڈر رہی ہوتی، ابو لہب سے ڈر رہی ہوتی. کامیابی کا معیار یہ ہے، وہ ابو ہریرہ جو 70 صحابہ کے بیچ بیٹھ کر کھجور کھا کر پوری زندگی گزارا کرتے تھے، پوری دنیا اس فاقہ کش صحابی سے بھی گھبراتی ہے، ڈرتی ہے. کیوں؟ ایمان تھا اور کامیابی کے معیار کو پہنچا ہوا تھا. ایمان یہ کامیابی ہے. یہ گاڑی، بنگلے، یہ ساری چیزیں مل گئی تو مل گئی، ورنہ کامیابی تمہاری اس میں نہیں ہے. اللہ بلا رہا ہے تمہیں کامیابی کی طرف. اب میں جملے سمیٹتے ہوئے آخر میں اتنی نصیحت ضرور کروں گا. یہ دور وہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے ہمیں یوں کہہ کر کے نصیحت کی تھی: سنا جنگل رات اندھیری، چھائی بدنی کالی ہے، سونے والوں جھاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. سونا پاس ہے، سونا زہر ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے. اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری متھی نرالی ہے. یہ اعلیٰ حضرت کی نصیحتیں ہیں. دنیا آج ایک ویران جنگل کی طرح ہے. یہاں پر سونا جنگل ہے، اندھیری رات ہے، کوئی دکھتا نہیں ہے مدد کے لیے. ایسے وقت میں سونا تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، جاگتے رہو. اور یہاں چوروں کی رکھوالی ہے. یہ دنیا کو جو دیکھ رہے ہو آپ، ارے بڑے بڑے صاحب اقتدار آج ننگے دکھ رہے ہیں. انٹرنیٹ پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، پتہ نہیں کون سی فائل ابھی کھلتی جا رہی ہے، کون سی فائلیں کھلتی جا رہی ہیں، کتنے اس میں باہر ننگے نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھو اپنی آنکھوں سے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اقتدار کا نشہ تھا، وہ کامیاب نہیں، وہ اندر سے ننگے تھے، وہ ننگے تھے. چھوٹی بچیوں کا ریپ کرنے والے، 12 سال سے لے کر 18 سال کی بچیوں کا ریپ کرنے والے، وہ کون سے کامیاب ہیں؟ چاہے وہ کتنی بڑی اونچی گدی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ محروم ہے کامیابی سے، وہ ننگا ہے. ارے کامیاب تو وہ ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں، ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے پورے ہندوستانیوں کے دل پر راج کرتا ہے، وہ غریب نواز. اندر بھی وہی ہے، باہر بھی وہی ہے. غریب نواز، ان کی پوری تاریخ، پوری فائل، پوری کتاب کھول کر کے دکھاؤ. کہیں سے تمہیں یہ چیزیں نہیں ملیں گی جو اقتدار کے نشے میں چور لوگوں کی فائلیں کھلتی ہوئی جا رہی ہیں. ان کے کپڑے کچھ اور ہیں. اسی لیے کامیابی ایمان والے کے پاس ہے، ایمان والے کے پاس کامیابی ہے. آپ نوجوان کس کے پیروکار بن گئے ہو؟ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ پتہ نہیں کس کا فین بن کر کے گھوم رہے ہیں. میں اس ایکٹر کا فین، لڑکیاں کسی ایکٹریس کے فین، اور کپڑے بھی بدل گئے، چہرہ بھی بدل گیا. اور پھر ادھر تم نعرہ لگاتے ہو لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. تو پھر سمجھ میں نہیں آتا، تمہارا کردار کچھ اور بتا رہا ہے، تمہارا کردار کچھ اور بتا رہا ہے. تم مجھے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، اس کائنات میں سب سے زیادہ حسین چہرہ میرے آقا کا تھا کہ نہیں؟ تمہارا ماننا ہے، یقین ہے؟ اللہ کے نبی سے زیادہ حسین چہرہ کسی کا نہیں تھا، یقین ہے؟
تو بتاؤ اس حسین چہرے کے پیچھے چلنا چاہیے یا مجرا کرنے والوں کے پیچھے چلنا چاہیے؟ وہ حسین چہرہ تھا، تو پھر تم اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھو، تم کیوں نہیں ملانا چاہتے اس حسین چہرے سے اپنا چہرہ؟ پھر ان ظالم بدبختوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو جو چند دن مجرے کر کے جہنم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ اسی لیے آؤ میں آپ سے کہتا ہوں، اعلیٰ حضرت کی بات سنو، انہوں نے کیا کہا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور تمہارے دنیا سے ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ جانے کی ایک ہی گارنٹی ہے، وہ گارنٹی کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاء اللہ۔ آج اے نوجوان، یہ عہد کر کے اٹھو، آج یہ عہد کر کے اٹھو کہ جئیں گے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں کے لیے جئیں گے۔ ہماری آنکھیں دنیا کی رنگینیاں بہت دیکھ چکی ہیں، ہماری آنکھیں دنیا کی رعنائیاں بہت دیکھ چکی ہیں۔ اب جتنے دن زندگی کے باقی ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کل ملک الموت گھر آنے والے ہیں یا راستے میں ہی ہم کو اٹھایا جانے والا ہے۔ جتنی دیر یہ آنکھیں باقی ہیں، کم از کم باقی زندگی اللہ کی بارگاہ میں یہ تمنا کرو کہ ان آنکھوں نے دنیا کی رنگینیاں بہت دیکھی، اب تھک چکی ہے مولا، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں۔ ان آنکھوں کو ایک طلب دے دو، ایک طلب دے دو، اب جیوں گا اور جب تک باقی ہیں آنکھیں اس لیے رکھوں گا کہ کوئی رات ایسی آ جائے کہ میرے آقا کا دیدار ہو جائے۔ یہ تمنا رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ یہ تڑپ رکھو گے کہ نہیں؟ پھر آپ اپنے اسکرین پر اوریاں تصویریں دیکھنا بند کرنا، یہ سوچ کر کے کہ میری آنکھیں ننگی تصویروں کے لیے نہیں، آمنہ کے لال کو دیکھنے کے لیے مجھے اپنی آنکھیں بچا رکھنی ہے۔ بے حیا عورتوں کے لیے یہ میری آنکھیں نہیں ہیں، دنیا کا رنگ روغن دیکھنے کے لیے نہیں ہے، میں نے آنکھیں اب سنبھالی ہیں میرے مصطفیٰ کے لیے، میرے آقا کو دیکھنے کے لیے۔ تم کیا سمجھتے ہم نہیں دیکھ سکتے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو میں بتاؤں، حضور کی زیارت کرنے کے لیے کہیں پر بھی فقہائے کرام نے نہیں بتایا بڑا پرہیزگار ہوگا تو ہی زیارت ہوگی، بڑا متقی ہوگا تو ہی زیارت ہوگی، نمازی ہوگا تو ہی زیارت ہوگی، ایسا کہیں نہیں فرمایا گیا۔ بس اتنا ہے کہ ان کو جب کرم ہو جائے کسی پر، وہ جس پر کرم کر دیں، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا، امتی ہونا بس کافی ہے۔ وہ رسول جب چاہیں جسے چاہیں اپنے دیدار سے نواز۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے ایمان کی بقا آج کے زمانے میں اس طلب کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے، اس طلب کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے۔ اب مزید ادھر ادھر کی نہ دیکھو، اپنے نبی کے دیدار کے لیے تڑپتے رہو۔ روز گھر جاؤ تو یہ کہتے ہوئے میں سو جاؤں گا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اور جانتے ہو میرا رسول اتنا غیرت مند ہے، ایک بار پکار کر کے تو دیکھو، یوں کہو سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں۔ طلب سچی ہو تو رات آ ہی جائے گی جب قسمت بدل جائے، جب زندگی میں انقلاب آ جائے اور دیکھنے والی آنکھیں پھر کہیں گی، جو بھی تمہیں دیکھے گا وہ مسکراتا ہوا کہے گا بدن سے خوشبو محمد کی آتی ہے، مدینے والے کی آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی تمام رعنائیوں اور رنگینیوں کو اپنی آنکھوں میں بسا رکھا ہے۔ چھوڑو نکلو، ایمان اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جیے تو وہ صرف اپنے نبی پاک کی ذات کی۔ ایک مثال دے کر ختم کرتا ہوں، سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔
हुजूर ने फरमाया दुनियावी चीजों में मुझे 3 चीजें पसंद है, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह वन्निसाउ वत्तीब। नमाज, हुजूर फरमाते नमाज मुझे पसंद, औरत और खुशबू। औरतों को इसलिए कि लोग हिकारत से देखते थे, औरतों को मकाम नहीं दिया जाता था, उनको अलग कैटेगरी में रखा जाता था। हुजूर ने अपनी पसंद बता करके उनका मकाम बुलंद किया। 3 मेरे आका ने 3 चीजें फरमाई। अब सुनो एक आशिक रसूल क्या कहता। अबू बकर सिद्दीक से पूछा गया आपको भी दुनिया में कुछ चीजें पसंद है? पसंद होने में कोई कह सकता है मुझे मेरा बेटा बहुत पसंद है, मुझे मेरी बीवी पसंद है, मेरी बेटी पसंद है, लेकिन सिद्दीक अकबर की इस मोहब्बत पर कुर्बान जाओ ईमान क्या है? वो कहते मुझे भी दुनिया में 3 चीजें पसंद है, 3 चीजें पसंद है। पूछा गया वो 3 क्या है? सुनो, नंबर 1 वो कहते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अन-नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह, जिंदगी भर रसूलुल्लाह के चेहरे को देखना ये पहली पसंद। दूसरा क्या है? पूछा गया चलो एक बात तो समझ में आई, हुजूर को देखना आपकी पहली पसंद है। दूसरा क्या? वो कहते हैं व इंफाक़ु माली अला रसूलिल्लाह, दूसरी पसंद ये है कि मेरा पूरा माल सिर्फ रसूलुल्लाह के लिए खर्चा है। फिर पूछा गया तीसरा क्या है? वो कहते हैं अयकुना इब्नती तहत रसूलिल्लाह, नहीं पहुंचा सका तो जिंदगी अबू लहब की तरह। ऐ नौजवानों, आज इस रात यही गुजारिश करके रुखसत हो जाऊंगा, उठो वो गरना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना छाल अपनी चल गया। मैं तुम्हें चाकू छुरी हथियार ब्लेड रखने की बात नहीं कर रहा, हथियार उठाने की बात नहीं कर रहा। मैं जानता हूँ यहाँ मैं प्लास्टिक की चाकू की भी बात करूंगा तो कल आतंकवादी का लेबल लगा दिया जाएगा। हमें उन हथियारों से क्या लेना देना? मैं तो सिर्फ इतना कहने आया हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक तुम्हारी चाल चलन उठक बैठक हर चीज में इश्क़े रसूल का जामा पहन लो। जिस तरफ से गुजरोगे हथियार की जरूरत नहीं, तुम्हारी खुशबुओं से हजारों कीड़ों की वो ही मौत हो जाए, तुम्हारी चलन फिरत से यूं ही कीड़ों की मौत हो जाए। आप इश्क़े मोहम्मदी में डूब जाओ, नशा से ऐसे आजाद हो जाओ। वो नशा किस काम का जो बीवी और बेटी में फर्क नहीं पैदा कर सकता, जो हलाल और हराम, कुफ्र और शिर्क और ईमान के दरमियान इम्तियाज नहीं कर सकता। 36 घंटे बदहोश रहने वाला वो नौजवान चरस गांजा अफीम खा करके जो अपने और गैर को पहचान नहीं पाता, छोड़ उस नशा को। नशा करना ही है तो इश्क़ मोहम्मदी का करो, मोहब्बत मुस्तफा का करो, कि जिसके सर चढ़ करके ये नशा बोलता है तो फिर वो आम आदमी नहीं रहता, फिर वो जमाने का आला हजरत बन जाता है, वो जमाने का सादी शिराजी बन जाता है, वो जमाने का हाफिज शिराजी बनता है। उसकी जुबान से निकलने वाले कलमे हर एक को मशहूर कर देते हैं। इसीलिए और डूब जाओ इश्क़ मोहम्मदी में। आपको आकर के उलमा से पूछना चाहिए। मौलाना तलाक के मसले मैंने बहुत पूछे हैं, इद्दत के बारे में बहुत पूछा, विरासत के बारे में बहुत पूछा। अब जरा ये तो बताओ मेरे आका कैसे खाते थे, मुझे ये बताओ मेरे आका क्या पहनते थे, मुझे ये बताओ मेरे आका कब चलते थे, कब बैठते थे, कब मुस्कुराते थे, क्या बोलते थे। मुझे ये बताओ मेरे आका ने मंगनी भी की है या नहीं, मुझे ये बताओ मेरे आका ने वलीमा किया है तो कैसे किया है। अगर हुजूर के घर में बच्चा हुआ था तो अकीका कैसे किया गया था। ये होती है तड़प, जब अपने नबी से मोहब्बत हो तो ये तड़प हो। आप आओ और पूछो, पूछ करके अपने नबी की सीरत पर अमल करो, वो दिन आ ही जाएगा, वो दिन आ ही जाएगा। कद अफ़लहल मुमिनून का तोहफा जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है वो सर चढ़ कर बोलने लगेगा। दुनिया पुकार कर कहेगी इससे ज्यादा कामयाबी सुरूए जमीन पर कोई नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता। इसीलिए कुरान की आयत की तर्जुमानी करते हुए इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। और कैसे गिरे पड़े क्यों ना हो, बीमार क्यों ना हो, कोई पूछता क्यों ना हो, दामन रसूल से वाबस्ता हो करके तो देखो। अरे गरीब बस्ती में भी जाओगे तो हजारों के मजमे में लगोगे, कहीं पर भी जाओगे इज्जतों के साथ उठाए जाओगे। आज हमको कर्नाटक की सरजमीन से यहाँ तक का सफर करने पर हो सकता है अजनबियत मालूम हो, नए लोग हैं, मेरा ना ननिहाल है, ना ददियाल है, ना ससुराल है, कुछ नहीं, लेकिन लोग आंखों पर बिठाते हैं, देखने के लिए बेकरार होते हैं। वो इसलिए नहीं कि ये मेरा जुब्बा कुब्बा और मेरी टोपी देखने आते हैं या मेरा कोई सियासी मनसब देखने आते हैं, नहीं, दूर दराज से 100-200 किलोमीटर का सफर करके
کے اس میدان میں جمع ہوتے ہیں تو سب کو پتا ہے، اور میں جانتا ہوں یہ عزتیں میرے باپ سے، میرے خاندان سے، پیسوں سے، عہدے سے، علم سے دی ہوئی نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، یا رسول اللہ۔ سلام
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات محترم، حضرت حضور خلیفہ حضور تاج شاہ حضرت علامہ مفتی سلمان نظری صاحب صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرات حضرت سے مرید ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گی حضرت مرید فرمائیں گے. آپ حضرت سے مرید تمام حضرات جو حلقہ ارادت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، مرید ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک ہی بات ہے، ہم صرف ناموس رسالت پر مرید کرتے ہیں. جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے حساس ہو وہ مرید کہلاتا ہے، اور جو سیریس نہیں ہے وہ کون سا مرید ہے؟ وہ چاہے کسی کا دامن پکڑ لے، ہاتھ میں ہاتھ دے دے، وہ مرید نہیں ہے. اس لیے وعدہ کرو کہ حضور پاک کی عزت کے لیے ہم زندگی پر حساس رہیں گے انشاءاللہ. اور جو آلریڈی کسی سے بیعت ہیں وہ توبہ کرنے کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ سکتے ہیں. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. رضیت باللہ باللہ ربا ربا وبمحمد وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی رسول النبی وبالاسلام وبالاسلام دینا دینا وبالقرآن وبالقرآن کتابا کتابا وبالکعبۃ وبالکعبۃ قبلہ. قبلہ. الہی الہی میں نے توبہ کی میں نے توبہ کی اپنے پچھلے میرے پیچھے تمام گناہوں سے تمام گناہوں سے عہد کرتا ہوں عہد کرتا ہوں شریعت مصطفیٰ پر شریعت مصطفیٰ پر قائم رہوں گا. قائم رہوں گا. ہر فرض ہر فرض ہر واجب کو ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ان کے حقوق پر ادا کرتا رہوں گا. ادا کرتا رہوں گا. ہر برائی سے ہر برائی سے بچتا رہوں گا. بچتا رہوں گا. الہی الہی میں وعدہ کرتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں اہل سنت و جماعت کے اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر سچے مذہب پر قائم رہوں گا. قائم رہوں گا. میں داخل ہوا میں داخل ہوا سلسلہ سلسلہ عالیہ عالیہ قادریہ میں. قادریہ میں. الہی الہی مجھے مجھے غوث پاک کے غوث پاک کے مریدوں میں مریدوں میں قبول فرما. قبول فرما. قیامت کے دن قیامت کے دن ان کی جماعت میں ان کی جماعت میں حشر فرما. حشر فرما. میں نے اپنی جان ہم نے اپنی جان اپنا مال اپنا مال اپنا سب کچھ اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اللہ رسول کے لیے بیچ دیا بیچ دیا. بیچ دیا بیچ دیا. بیچ دیا. بیچ دیا. میں نے اپنی گردن میں نے اپنی گردن ناموس رسالت کی ناموں سے رسالت کی حفاظت کے لیے حفاظت کے لیے وقف کیا وقف کیا. وقف کیا وقف کیا. وقف کیا. وقف کیا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الہ العالمین ستار العیوب غفار الذنوب قدیر جبار خدا اس مجلس سے نکلنے سے پہلے ہم سب کی بخشش کا اعلان فرما. اس جلسہ پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. دور دراز سے مولا جتنے بچے جوان بوڑھے مرد و خواتین یہاں جمع ہوئے صرف تیرے نبی کی محبت میں آئے ہوئے ہیں مولا سب کے دامن مراد کو گوہر مراد سے بھر دے. جو اپنی پریشانیاں لے کر کے آئے ہیں ان کی پریشانیوں کا مداوع فرما. قدیر و جبار خدا جو بیمار ہے انہیں شفا عطا کر. جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا دے. اس مجمع میں جو بے روزگار ہے انہیں حلال روزیاں عطا کر. جو ناحق مقدمے اور جیلوں میں ان کو آزاد کر دے. خصوصیت کے ساتھ محافظین ناموس رسالت بالخصوص حضرت مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو رہائی عطا فرما. یا مسبب الاسباب غیب سے ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما. ظالموں کے ظلم سے بچا. قدیر و جبار خدا ہماری ماؤں بہنوں بچیوں بیٹیوں بہووں بیویوں سب کو ہم نے تیرے حوالے کر دیا. ان کی عزتوں کی حفاظت فرما. قیام
قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما، آمین۔ ہماری اولاد کو بد عقیدہ اور گمراہ ہونے سے بچا لے۔ آمین۔ رب کریم ہم سب کو اور اس آبادی کو، یہاں آس پاس رہنے والوں کو سب کو زمینی آسمانی بری بلاؤں اور آفتوں سے بچا لے۔ آمین۔ نظر بد، حاسدین کے حسد، شرین کے شر، فتنوں کے فتنے، جلنے والوں کی جلن، جادو، سحر، ستلی، علوی، ہر طرح کی مار سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین۔ ہماری مسجدوں، خانقاہوں، معبدوں کی غیب سے مولا حفاظت عطا فرما۔ آمین۔ ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کو امن و امان عطا فرما، ظالموں کے ظلم سے بچا، اس ملک کو برکتوں اور رحمتوں والا ملک بنا دے۔ آمین۔ اے رب قدیر، جتنے سلسلے عالیہ قادریہ میں داخل ہوئے آخری دم تک سب کو سنیت پر قائم فرما۔ آمین۔ زندگی اور شیطان کی شرارتوں سے، نفس امارہ کے بہکاوے سے سب کی حفاظت فرما۔ آمین۔ قیامت کے دن ہم سب کو غوث پاک کی جماعت میں رسول اللہ کے جھنڈے تلے حشر عطا فرما۔ آمین۔ رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ علماء اہل سنت یہاں جتنے موجود ہیں سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں، عمر میں برکتیں عطا فرما۔ دین کی خدمات میں ان کی اور وسعتیں عطا فرما، ان کے معاشی معاملات کو تو غیب سے آسان کر دے۔ رب العالمین جتنے مدارس یہاں پر چل رہے ہیں ان میں برکتیں عطا فرما، آمین۔ ان کو مرکز عشق رسول اور مرکز دین اسلام بنا دے۔ آمین۔ میری دعاؤں کو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے صدقے شعبان المعظمہ کے مہینے کی برکت سے قبول فرما۔ آمین۔ اتنی زندگی اور دے دے مولا کہ ہمیں اس سال کا رمضان عطا فرما دے۔ آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا